ہمارا آج کا ٹاپک ہے گول میز کانفرنسز۔ برصغیر میں مسلم لیگ اور کانگریس کے متضاد نظریات کے باعث سیاسی حالات بدتر ہوتے جا رہے تھے، جبکہ برطانوی حکومت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آئینی حل چاہتی تھی تاکہ امن و امان کی صورتحال بگڑنے نہ پائے۔ اس مقصد کی خاطر برطانوی حکومت نے یکے بعد دیگرے 3 گول میز کانفرنسز طلب کیں اور ان میں تمام جماعتوں کو جو ہے وہ شرکت کی دعوت دی۔ پہلی گول میز کانفرنس کا انعقاد جو ہے وہ نومبر 1930 کو لندن میں ہوا، لیکن کانگریس نے اس کا بائیکاٹ کیا اور اس میں شرکت نہ کی۔ دراصل کانگریس اس زمانے میں ہندوستان میں سول نافرمانی کی تحریک شروع کر رکھی تھی اور جس کی پاداش میں اس کے بیشتر قائدین جیلوں میں تھے۔ مسلم لیگ نے کانفرنس میں شرکت کی اور اس کی نمائندگی جو ہے وہ سارا آغا خان، سر محمد شفیع، AK فضل حق، مولانا محمد علی اور قائد اعظم نے کی۔ ہندوؤں کے چند نمائندے بھی اس میں شامل ہوئے، لیکن یہ لوگ جو تھے وہ کانگریس کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے۔ پہلی گول میز کانفرنس کا اہم واقعہ مولانا محمد علی جوہر کی ایک جامع اور مدلل تقریر تھی، جس میں آپ نے فرمایا کہ یا تو وہ انگلستان سے آزادی لے کر جائیں گے یا پھر حکومت انہیں دفن ہونے کے لیے انگلستان میں جگہ دے، کیونکہ وہ غلام ملک میں واپس نہیں جانا چاہیں گے۔ مولانا صاحب کی یہ بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی اور وہ چند ہی روز میں وفات پا گئے اور اس طرح انہیں جو ہے وہ ہندوستان واپس آنے کا موقع نہ ملا اور انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ پہلی گول میز کانفرنس نے ہند کے لیے وفاقی نظام رائج کرنے کی سفارش کی اور مزید سفارشات تیار کرنے کے لیے مختلف کمیٹیوں کے قیام کا عمل میں لانے کا کہا گیا، لیکن بیشتر کمیٹیوں کا کام مختلف امور پر عدم اتفاق کے باعث جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو کر رہ گیا۔ تو یہ تو پہلی گول میز کانفرنس تھی، جس کا کوئی خاص جو ہے وہ نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ دوسری گول میز کانفرنس ستمبر 1931 میں ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ اس کانفرنس کے انعقاد سے پہلے مہاتما گاندھی اور حکومت ہند میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ گاندھی ارون معاہدے کے باعث مہاتما گاندھی جو ہے وہ جیل سے رہا ہوئے تھے، لہٰذا دوسری گول میز کانفرنس میں کانگریس کی نمائندگی خود مہاتما گاندھی کر رہے تھے۔ کانفرنس میں کانگریس کی طرف سے ان کے دیرینہ مطالبات کا اعادہ کیا گیا، یعنی یہ کہ ہند کی دوسری گول میز کانفرنس کے بارے میں نے بتایا کہ گاندھی ارون معاہدے کے باعث جو ہے وہ جیل سے رہا ہوئے تھے، لہٰذا دوسری گول میز کانفرنس میں کانگریس کی نمائندگی وہی کر رہے تھے۔ کانفرنس میں کانگریس کی طرف سے ان کے دیرینہ مطالبات جو ہے وہ دہرائے گئے، یعنی یہ کہ ہندوستان کی نمائندگی کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف کانگریس کو ہے۔ دوسری جماعتیں کانگریس کے اس موقف کے سخت خلاف تھیں اور وہ جداگانہ طریقہ انتخابات پر جو ہے وہ اڑی ہوئی تھیں۔ نتیجہ اس کا پھر یہ نکلتا ہے کہ یہ کانفرنس بھی ناکام ہو جاتی ہے اور دوسری گول میز کانفرنس میں جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک ہوئے تھے۔ کانفرنس کے سامنے سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ ہندو مسلم تعلقات کا تھا، کیونکہ قائد اعظم کے نزدیک اس مسئلے کو نظر انداز کر کے متفقہ دستوری حل تلاش کرنا جو ہے وہ سود مند نہیں تھا۔ کانفرنس میں جب اقلیتی امور کا مسئلہ پیش ہوا تو گاندھی اور دیگر کانگریسی زعماء نے اس پر کمیٹی میں گفت و شنید تک کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف کانگریس کے غیر لچکدار رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اچھوتوں اور ہندی عیسائیوں کے ایک طبقے اور یورپی کمرشل کمیونٹی سے
جداگانہ نیابت کے مطالبے کے سلسلے میں ایک سمجھوتا کیا تھا۔ اقلیتی امور کی کمیٹی کے سامنے سر آغا خان نے سمجھوتا پیش کیا، لیکن کانگریس نے اپنے پرانے موقف کا اعادہ کیا کہ وہ اکیلی ہی جو ہے وہ تمام ہندوستان کے لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ تو لہٰذا اس کانفرنس کا بھی جو ہے وہ کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری گول میز کانفرنس جو ہے اس کا اجلاس لندن میں 1932 میں ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں کانگریس نے ایک دفعہ پھر عدم شمولیت کی، یعنی وہ شریک نہیں ہوئی، لہٰذا فرقہ وارانہ مسائل کا حل تلاش نہ کیا جا سکا اور یہ کانفرنس بھی جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اب ان کانفرنسز کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں مل کے کوئی بھی جو ہے کسی بھی بات پر آپس میں اتفاق نہ کر سکیں۔ لہٰذا اب یہ تھا کہ برطانوی حکومت نے مختلف فرقوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک اسکیم مرتب کی جسے ہم کمیونل ایوارڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس فارمولے کے مطابق جو ہے وہ تمام فرقوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا جو اصول تھا اس کو تسلیم کر لیا گیا اور مزید یہ کہا گیا کہ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں میں تمام فرقوں کے لیے ان کی آبادی کے تناسب سے نشستیں جو ہیں وہ مخصوص کر دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس ایوارڈ میں کیا تھا، اس میں یہ شامل تھا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ، عیسائی اور اچھوت ان کو بھی جداگانہ انتخابات کا جو ہے وہ یا جداگانہ نیابت کا حق دے دیا گیا اور مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے 1/3 نشستیں مقرر کر دی گئیں۔ مسلم اقلیت کے صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی سے قدرے زیادہ نشستیں دی گئیں۔ واضح ہو کہ مسلمانوں کے اس مطالبے کا خود کانگریس نے میثاق لکھنؤ میں جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا تھا۔ اس کے علاوہ سندھ کا الگ صوبہ قائم کرنے پر بھی رضامندی کا اظہار کیا گیا اور مرکزی ملازمتوں میں مسلمانوں کو 1/4 حصہ دینے کا کہا گیا۔ بلا شبہ کمیونل ایوارڈ میں مسلمانوں کے تمام مطالبات تو تسلیم نہیں کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی کافی باتیں جو ہیں وہ مان لی گئی تھیں۔ چنانچہ مسلم لیگ نے جو ہے وہ اس ایوارڈ کو قبول کر لیا اور دوسری طرف کانگریس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اچھوتوں کو علیحدہ نشستیں دینے پر بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ انہوں نے اس چیز پر بہت زیادہ واویلا اور اعتراض کیا، حتیٰ کہ گاندھی نے جیل میں ہی مرن بھرت جو ہے وہ رکھ لیا۔ بالآخر اچھوت لیڈر اور گاندھی کے مابین ایک معاہدہ طے پایا کہ اچھوت جو ہے وہ اپنے جداگانہ نیابت کے حق سے دستبردار ہو گئے۔ کانگریس نے اچھوتوں کے لیے زیادہ نشستیں مخصوص کر دیں اس کے جواب میں اور حکومت نے بھی اس معاہدے کو مان لیا اور اس طرح سے جو ہے وہ حالات جو ہے وہ قدرے پرسکون ہو گئے۔ تو یہ تو جو ہے وہ ان کانفرنسز کی جو ہے وہ ڈیٹیل تھی۔ تو اسی عرصے میں یعنی 1930، 31 اور 32 کے عرصے میں ایک اور اہم مسلمانوں کی تاریخ میں جو ہے وہ واقعہ ہے جس کو ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کچھ اس کا ذکر جو ہے وہ پہلے میں نے نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال کے حوالے سے بھی کیا تھا، تو اس کو تھوڑا سا ہم دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت علامہ اقبال نے کی۔ آپ نے اس اجلاس میں خطبہ صدارت کے دوران جو ہے وہ 2 قومی نظریے کی واضح ترجمانی کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں فرقہ وارانہ مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی روایات اور تمدن کے مطابق زندگی بسر کرنے کا پورا حق دیا جائے اور اس کی بہترین شکل یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلم انڈیا قائم ہو
اور اس بنا پر ہندوستان کی آزادی میں مسلمان جو ہے وہ تندہی سے کوشاں ہو سکتے ہیں۔ آپ نے ثابت کیا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، ان میں کچھ بھی مشترک نہیں ہے اور دونوں ہی اپنا الگ تشخص رکھتی ہیں۔ آپ نے اپنے خطبہ صدارت میں ایک الگ مملکت کا تصور پیش کیا۔ اس طرح آپ نے مسلمانان ہند کو ایک واضح منزل کی نشاندہی کر دی۔ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست قائم کر دی جائے۔ سلطنت کے اندر یا باہر خود مختار طرز حکومت رائج کیا جائے اور شمال مغربی مسلم سلطنت کا قیام مسلمانوں یا کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا انہوں نے کہا کہ نوشتہ تقدیر ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کو ملا کر ایک مسلم ریاست کا قیام جو ہے گویا لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے ایسا ضرور ہوگا، اور ہندوستان میں مسلمانوں کا جو ہے وہ سب سے بڑا ملک یہی بنے گا، اور اسلام جو ہے ایک متمدن قوت کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں اس کی مرکزیت جو ہے وہ قائم کی جائے۔ آپ نے اس خطبے میں مزید کہا کہ اسلام اب بھی ایک زندہ قوت ہے جو انسانی ذہن کو نسل اور وطن کی قید سے آزاد کرا سکتی ہے۔ ہر قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بنیادی اصولوں میں ترمیم کرے، نئی تعویل کرے یا پھر اس کو منسوخ کر دے۔ ہمارے فقہا کا عرصہ دراز سے عملی زندگی سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی قانون میں جو ہے وہ از سر نو حرکت پیدا کرنے کے لیے اس کی دوبارہ تشریح و توضیح کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا جو ہے وہ خطبہ الہ آباد تھا، جو انہوں نے الہ آباد کے مقام پر 1930 میں جو ہے وہ دیا۔ یہ 1930 کی 31-32 تک کی تاریخ کا ہم نے جائزہ لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے آگے دیکھیں گے کہ مزید جو ہے وہ آگے تاریخ کیا کہتی ہے۔